کیا، فلاں نے میرے اوپر حسد کیا، مجھے تکلیف پہنچی ضرور ہے، اللہ کے حکم سے پہنچی ہے، جادو اللہ کے حکم سے میری ذات کے اوپر اثر کیا ہے، مجھے مصیبت اور بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے، الا باذن اللہ، میرے رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم۔ لیکن اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر استغفار میرے اوپر لازم ہے، اس پر میرے رب کی طرف رجوع کرنا میرے اوپر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ، اللہ کی طرف واپس جھک جانا میرے اوپر لازم ہے۔ کسی کو میری زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچی، اس سے معافی مانگنا میرے اوپر لازم ہے۔ وہ کتنی اس طرح کی باتیں ہیں، کتنے اس طرح کے معاملات ہیں جو میری زندگی میں ہوئے، لیکن میں نے ان پر غور و فکر ہی نہیں کیا، اس وجہ سے میں مصیبت میں آ گیا۔ ہمارے ایک استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے، وہ جدہ میں ایک ہاسپٹل میں بیمار تھے، ان کو نظر بد کا مسئلہ ہوا، اور میں اور میرے استاد شیخ محمد علی دغریری حفظہ اللہ، ہم دونوں ان کو رقیہ کرنے کے لیے مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہم گئے ہاسپٹل۔ تو جیسے ہی ہم پہنچے، ماشاءاللہ 70-80 سال یا غالباً 80-85 سال ان کی عمر ہوگی، مجھے ایگزیکٹ ان کی عمر کا نہیں پتا، لیکن ان کو نظر کیسے لگی؟ عالم دین ہیں، مفکر ہیں، مدبر ہیں، اور وراثت کے شعبے کے مدیر ہیں، اور بہت اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن نظر بد کیسے کسی انسان کو متاثر کرتی ہے۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے ان کی تیمارداری کے لیے، اور پھر ان کو رقیہ کچھ کرنا تھا، پہلے جو میرے استاد ہیں انہوں نے رقیہ کیا، پھر رقیہ میں آپ کو بتا دوں اس کو دم کو کہتے ہیں، جو شرعی دم اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے دم کیا، پھر اس کے بعد میں نے دم کیا، اس کے بعد ان کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلا، سبحان اللہ، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اللہ اکبر۔ تو ان کا پہلا جملہ ان کی زبان سے جو نکلا تھا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا، جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں، الا ما كتب اللہ لنا، یعنی جو مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہ لکھے تو وہ نہیں پہنچ سکتی، وہ میرے رب نے میرے لیے لکھی تھی، تکلیف تو پہنچ گئی۔ اب اس تکلیف کے اوپر واویلا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا، میں بالکل اس رویے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی بیمار، کوئی تکلیف، کوئی مصائب اور کوئی معاملات میں الجھا ہے، کسی کو کسی کی زبان سے، کسی کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے لیے، جیسا کہ مجھے بھائی نے بتایا کہ سب جو افراد ہیں یہ سب آپس میں الحمدللہ رشتہ دار ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے عزیز و قارب ہیں، تو ان کی یہ بہت بڑی نیکی ہے سب کو جمع کرنا، اور جمع کر کے اس بات کے اوپر اتفاق کرنا کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ایک دوسرے کو اللہ کے لیے سب معاف کریں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے۔ ہمارے جو جھگڑے ہیں وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور ہم لے کے چلتے ہیں 7ویں نسلوں تک۔ کون سی نسل زندہ ہے جو جھگڑا کر کے زندہ رہ گیا، اور زندہ رہ کے جناب آپ کی زندگی کو آسان بنا دیا اس نے، اس جھگڑے نے؟ ہم زندگی کو پرامن طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں بھیجا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین پر اصلاح ہونے کے بعد فساد پیدا نہ کرو، فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا آپ نے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس پر عمل درآمد نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہہ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی کسی کے لیے جادو کروائے یہ فساد ہے، یہ جادوگر ہمارے معاشرے میں فساد کا سبب ہے۔ اسی طرح کوئی نظر لگاتا ہے، کسی کو دیکھ کے ماشاءاللہ نہیں پڑتا، وہ فساد فی الارض کا سبب ہے، حاسد ہے تو وہ فساد فی الارض کا سبب ہے۔ میری اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وجزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ایک ہمارا تھوڑا سا سیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رقیہ ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے اختصار کے ساتھ۔ تو آپ تمام احباب جو ہیں، مطلب اگر آپ کو کہیں سے دم کروانے کی ضرورت پڑے، یا تو سب سے پہلی بات ہے خود کریں۔ ایک جملہ بولتے ہیں ارق نفسک، سب سے پہلے خود کو دم کرو، سب سے پہلے خود کو دم کرو۔ وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ اگر آپ خود اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو دائیں ہاتھ سر پہ رکھیں اور آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، آخری 4 قل 3 مرتبہ یہ اپنے اوپر دم کریں، سمپل۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ اس سے زیادہ بڑا ہے تو پھر اس کے لیے میں رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ سب لوگ سنیں کہ کس طرح سے اگر اس طریقے کے مطابق کوئی علاج کرے تو اس سے علاج کروائیں، نہیں اس طریقے کے مطابق کوئی علاج نہیں کرتا تو اس سے قطعی طور پہ علاج نہ کروائیں. آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا، آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا، اور آپ کی عزت بھی بچ جائے گی. یہ تین چیزوں میں آپ سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے، سب آنکھیں بند کریں گے. اختصار کے ساتھ میں رقیہ کروں گا انشاءاللہ، مختصر رقیہ کروں گا، 5 سے 7 منٹ کا.